وضو کے مسائل ہم بیان کر رہے ہیں، پہلے 2 ویڈیو میں بیان ہو چکے ہیں، تو آج کچھ اور مسائل ہیں وضو کے۔ اگر ایک وقت وضو کر لیا تھا، پھر دوسرا ٹائم آ گیا نماز کا اور ابھی وضو نہیں ٹوٹا تو اسی وضو سے نماز پڑھنا جائز ہے، اور اگر دوبارہ وضو کر لیں تو بہت ثواب ملتا ہے۔ جب ایک دفعہ وضو کر لیا اور ابھی وضو ٹوٹا نہیں تو جب تک اس وضو سے کوئی اور عبادت نہیں کر لیں گے اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ ہے اور منع ہے۔ اگر نہاتے وقت کسی نے وضو کیا تو اس وضو سے نماز پڑھنا چاہیے، بغیر اس کے ٹوٹے دوسرا وضو نہیں کرنا۔ اگر کم سے کم 2 رکعت نماز اس وضو سے پڑھ چکی ہو تو دوسرا وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ثواب ہے۔ کسی کے ہاتھ یا پاؤں پھٹ گئے اور اس میں موم روغن یا کوئی اور دوا بھر لی اور اس کے نکالنے سے نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی، اور اس کے بغیر نکالے ہی اوپر پانی بہا دیا تو وضو درست ہے۔ وضو کرتے وقت ایڑی پر یا کسی اور جگہ پانی نہیں پہنچا اور جب پورا وضو کر لیا تب معلوم ہوا کہ فلانی جگہ سوکھی ہے تو وہاں پر فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہے بلکہ پانی بہانا چاہیے۔ اگر ہاتھ یا پاؤں وغیرہ میں کوئی پھوڑا ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے اس پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے تو پانی نہ ڈالے، وضو کرتے وقت صرف بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیں، اس کو مسح کہتے ہیں، اور اگر یہ بھی نقصان کرے تو ہاتھ بھی نہ پھیریں، اتنی جگہ چھوڑ دیں۔ اگر زخم پر پٹی بندھی ہو اور پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنے سے نقصان ہو یا پٹی کھولنے باندھنے میں بڑی دقت اور تکلیف ہو تو پٹی کے اوپر مسح کر لینا درست ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پٹی پر مسح کرنا درست نہیں ہے، پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنا چاہیے۔ اگر پوری پٹی کے نیچے زخم نہیں ہے تو اگر پٹی کھول کر زخم کو چھوڑ کر اور سب جگہ دھو سکے تو دھونا چاہیے، اور اگر پٹی نہ کھول سکے تو ساری پٹی پر مسح کر لیں، جہاں زخم ہے وہاں بھی اور جہاں زخم نہیں ہے وہاں بھی۔ ہڈی کے ٹوٹ جانے کے وقت بانس کی کھچیاں رکھ کے ٹکٹکی باندھ کر رکھتے ہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے، جب تک ٹکٹی نہ کھول سکیں ٹکٹی کے اوپر ہاتھ پھیر لیا کریں، اور فسد کی پٹی کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر زخم کے اوپر مسح نہ کر سکے تو پٹی کھول کر کپڑے کی گدی پر مسح کرے، اور اگر کوئی کھولنے باندھنے والا نہ ملے تو پٹی ہی پر مسح کر لے۔ ٹکٹی اور پٹی وغیرہ میں بہتر تو یہی ہے کہ ساری ٹکٹی پر مسح کریں، اور اگر ساری پر نہ کریں بلکہ آدھی سے زائد پر کریں تو بھی جائز ہے۔ اگر فقط آدھی یا آدھی سے کم پر کریں تو جائز نہیں۔ اگر پٹی کھل کر گر پڑے اور زخم ابھی اچھا نہیں ہوا تو پھر باندھ لیں، اور وہی پہلا مسح باقی ہے، پھر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر زخم اچھا ہو گیا کہ اب باندھنے کی ضرورت نہیں تو مسح ٹوٹ گیا، اب اتنی جگہ دھو کر نماز پڑھیں، سارا وضو دہرانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے زخم بن چکا ہے، زخم میں کیڑا پڑا ہے تو کیڑے کی وجہ سے خون بھی نکل رہا ہے اور خون اپنی جگہ سے نہیں نکلا تو وہ وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر کسی نے فسد لی، نکسیر پھوٹی، چوٹ لگ گئی اور خون نکل آیا، یا پھوڑے پھنسی سے یا بدن بھر میں کہیں اور سے خون نکلا، پیپ نکلی تو وضو جاتا رہا۔ البتہ اگر زخم کے منہ پر ہی رہے اور خون یا پیپ باہر نہیں نکلتی، اندر ہی اندر رہتی ہے، وضو نہیں گیا۔ اگر کسی کو کوئی سوئی چبھ گئی، اس کا خون نکل آیا لیکن باہر نہیں ہے، اندر ہی اندر ہے، نظر آ رہا ہے، باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو ذرا بھی بہہ پڑا وضو ٹوٹ گیا۔ اگر کسی کی آنکھ میں کوئی دانہ وغیرہ تھا وہ ٹوٹ گیا خود اس نے توڑ دیا اور اس کا پانی بہہ کر آنکھ میں پھیل گیا لیکن آنکھ کے باہر نہیں نکلا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر آنکھ کے باہر نکل پڑا وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر کان کے اندر دانہ ہو اور ٹوٹ جائے تو جب تک خون پیپ سوراخ کے اندر اس جگہ تک رہے جہاں پانی پہنچانا غسل کرتے وقت فرض نہیں ہے تب تک وضو نہیں جاتا، اور جب ایسی جگہ پر آ جائے جہاں پانی پہنچانا فرض ہے وہاں وضو ٹوٹ گیا۔ کسی کے پھوڑے میں بڑا گہرا گھاؤ ہو گیا تو جب تک خون پیپ اس گھاؤ کے سوراخ کے اندر ہی اندر ہے، باہر نکل کر بدن پر نہیں ہے، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر پھوڑا پھنسی کا خون اپنے آپ نہیں نکلا بلکہ اس کو دبا کے نکالا گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا جبکہ وہ خون بہہ جائے۔ کسی کے تھوک میں خون معلوم ہو اور اگر تھوک میں خون بہت کم ہے تو تھوک کا رنگ سفید یا زردی مائل ہے تو وضو نہیں گیا، اور اگر خون جو ہے وہ زیادہ ہے، رنگ سرخ نظر آ رہا ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر دانت سے کوئی چیز کاٹی اور اس چیز پر خون کا دھبا معلوم ہوا، یا دانت میں کوئی خلال کیا اور خلال میں خون کی سرخی دکھائی دی لیکن تھوک میں بالکل خون کا رنگ معلوم نہیں ہوتا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ کسی کے کان میں درد ہوتا ہے اور پانی نکلتا ہے تو یہ پانی جو کان سے بہتا ہے نجس ہے، ناپاک ہے، اگرچہ کچھ پھوڑا یا پھنسی معلوم نہیں ہوتی پھر بھی اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا جب کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جائے جس کا دھونا غسل کرتے وقت فرض ہے۔ اسی طرح اگر ناف سے پانی نکلے اور درد بھی ہوتا ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور ویسے ہی اگر آنکھیں دکھتی ہیں اور کھٹکتی ہیں تو پانی بہنے اور آنسو نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور آنکھیں نہیں دکھتی ہیں، نہ اس میں کوئی کھٹک ہے نہ درد ہے تو آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر قے ہوئی اور اس میں کھانا یا پانی نکلا اور اگر منہ بھر کر قے ہوئی ہے تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر منہ بھر کے قے نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔
اور منہ بھر کا مطلب ہے کہ مشکل سے منہ میں رکے، اور اگر قے میں بلغم نیرا ہو گیرا ہو وضو نہیں گیا، چاہے جتنا بھی ہو، منہ بھر کے ہو یا چاہے نہ ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ اور اگر قے میں خون نکلا اور اگر پتلا اور بہتا ہوا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے کم ہو یا چاہے زیادہ ہو، منہ بھر کے ہو یا نہ ہو۔ اگر جمع ہوا ٹکڑے ٹکڑے نکلے اور منہ بھر کے ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہو تو وضو نہیں جائے گا۔